السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حقائق کے متعلق لفظ جاری ہے سماعت فرمائیں. مسلمان کے لیے جس طرح اللہ عز و جل کی ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے، جیسے گزشتہ درس میں آپ حضرات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق سنا، تو اسی طریقے سے نبوت کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. تو کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے. یعنی اللہ عز و جل کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا محال ہے، اسے اگر آدمی جان لے تو وہ کسی ضروری بات کا انکار نہیں کرے گا اور کسی محال بات کو اللہ کے لیے ثابت نہیں کرے گا. کہ محال بات کو ثابت کرنا یہ بھی کفر ہے اور کسی ضروری بات کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال. کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام مرتبہ رکھتے ہیں. تو اب وہ کیا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا باتیں ممکن رکھی اور کیا چیزیں ضروری ہیں ان کے لیے اور کن باتوں کا ان کے حق میں ہونا امپاسبل ہے، یہ باتیں بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ یہاں بھی واجب کا انکار اور کسی بات میں محال کا اقرار یہ کفر کا سبب بن سکتا ہے. اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے. جیسا کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ بہت سے عقائد ہمیں معلوم نہیں ہوتے اسلام کے بارے میں، اور ہم کچھ بھی کبھی نبی کے بارے میں، کبھی فرشتوں کے بارے میں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں طرح طرح کی بات ہم کہہ بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، نبی کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مخصوص بندے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، یعنی فرشتوں کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا ہو، اس بشر کو نبی کہتے ہیں. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی جو بھی ہوگا وہ انسان ہی ہوگا، کوئی اور مخلوق نبی نہیں ہو سکتی. جیسے فرشتے نبی نہیں ہو سکتے، نبی جو بھی ہوگا وہ انسان ہوگا، انسان ہی نبی آئے گا. لیکن اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے. تو مطلب یہ کہ جتنے بھی نبی ہوئے وہ سب انسان ہوئے، لیکن بشر ہیں وہ، لیکن ان کو بشر سمجھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے. ہم مجبور ہیں اور وہ مختار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی کائنات میں اختیار عطا فرما رکھا ہے. تو بہرحال بہت بڑا فرق ہے نبی کے بشر ہونے میں اور ہمارے بشر ہونے میں. اسی طریقے سے رسول یہ بشر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں. جیسے نبی اور رسول ہم سنتے رہتے ہیں. تو ایک بات دھیان رکھنی چاہیے کہ ہر رسول نبی نہیں ہوتا، ہر رسول نبی نہیں ہوتا. یہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا. اگر بشر جیسے
رسول جو ہیں اگر انسانوں کے رسول مراد لیے جائیں تو جو انسانوں کے رسول ہیں وہ نبی بھی ہوں گے. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں. حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام و تسلیم رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں. لیکن بہت سے نبی ایسے ہیں جو صرف نبی ہیں رسول نہیں ہیں. اس لیے کہ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے قانون کے ساتھ نئی شریعت کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ بھیجا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو ان پر کتاب بھی نازل فرمائی. حضرت موسیٰ کو تورات نازل فرمائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی. تو یہ دیکھیے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. اور دو رسولوں کے درمیان جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ صرف نبی ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی خاص بات نازل نہیں فرماتا, بلکہ ان سے پہلے جو رسول ہوتے ہیں انہی کی شریعت کی پیروی کرنا ان کے لیے نازل ہوتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے, جب تک نبی آتے رہے ان کے بعد, جیسے مثال کے طور پر حضرت یوشع بن نون, یہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں تھے. آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام یہ بھی آپ کے زمانے میں تھے. تو یہ نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہے. اگر نبی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے یا اپنے سے پہلے والے زمانے کے رسول کی شریعت ہی پر لوگوں کو عمل کرواتا ہے, اس کے لیے کوئی نیا قانون نہیں آتا. تو یہ فرق سمجھ لینا چاہیے کہ جو رسول ہوگا وہ نبی ہوگا, لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے. اور نبی ہو یا رسول ہو, اگر وہ نبی ہو یا رسول ہو, کیونکہ رسول فرشتے بھی ہوتے ہیں, اور جو رسول ہوں گے انسانوں کے وہ ضرور نبی بھی ہوں گے. اور نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس صرف اللہ کی وحی آتی ہے فرشتوں کے ذریعے. انبیاء سب بشر ہیں اور مرد, نہ کوئی جنات نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی. انبیاء کرام جتنے بھی آئے وہ سب کے سب مرد ہی ہوئے ہیں. عورت کوئی نبیہ بن کر نہیں آئی. ہاں البتہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے, تو اگر عورت نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بالکل جھوٹی ہوگی, کاذبہ ہوگی اور دجال ہوگی. اس لیے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی تک 30 ایسے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. جیسے مسیلمہ کذاب, اسود عنسی, طلحہ, طلیحہ وغیرہ, یہ وہ گزرے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور ابھی قریب کے زمانے میں 150-200 سال کے اندر ہندوستان پاکستان میں ہوا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو بہرحال یہ سب جھوٹے ہیں اور کتاب ہیں, اور ان کا جھوٹا پن یہی سے ثابت ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن یہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سب سے آخر ہیں. تو جب سب سے آخر نبی ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لا چکے تو اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ سکے گا تو آپ آخری نہیں ہوں گے. اور آخری ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے جو ایک ہی کے لیے ہو سکتی ہے. آخری ہونا ایک ایسی صفت ہے جو صرف ایک ہی کے لیے ہو سکتی ہے, دو کے لیے نہیں ہو سکتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم فرما دیا, آخر فرما دیا, تو اب دوسرا کوئی نبی آپ کے بعد آ ہی نہیں سکتا. دوسرے نبی کا آنا کیا ہو گیا ہے, امپاسبل ہو گیا ہے, محال ہو گیا ہے. اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں ہے, یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اللہ پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ نبیوں کو بھیجے. ہاں بلکہ اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے. اگر اللہ عز و جل لوگوں میں نبی نہ بھی بھیجتا تب بھی لوگوں پر اپنی عقل کی وجہ سے اللہ کی پہچان کرنا ضروری ہوتا.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو عقل ایک ایسی چیز دی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کی پہچان کر سکتا ہے، اس کی معرفت کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو صرف ہماری عقل ہی پر نہیں رکھا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے درمیان نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ ہم پر وحی آتی ہے اور اللہ کا یہ پیغام ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. ورنہ اگر نبی نہ آتے تو پھر نہ جانے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ نبی آنے کے باوجود جب گمراہ ہے، تو اگر نبی نہ آتے تو شیطان سبوں کو گمراہیت میں مبتلا کر دیتا. تو گویا کہ نبی کا ہمارے درمیان تشریف لانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور اگر اللہ نبی نہ بھی بھیجتا تب بھی اس کی قدرت میں کوئی کمی باقی نہیں. تو اس پر نبی کا بھیجنا کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے درمیان نبیوں کو بھیجا ہے. نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے. یعنی نبی وہی ہو سکتا ہے جس کی طرف وحی آتی ہو. وحی اگر نہ آئے تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبی ہونے کے لیے وحی آنا ضروری ہے. اب چاہے وہ وحی فرشتوں کے ذریعے ہو یا بغیر واسطے کے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بغیر واسطے کے بھی وحی آتی تھی. آپ کو ایک دور پر جاتے تھے اور بغیر فرشتوں کے معرفت کے وہ اللہ سے کلام کرتے تھے. یہ اللہ کی وحی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر وحی لے کر آتے تھے، لیکن کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے. تو نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر وحی کا نزول ہوتا ہو. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نبی ہوں اور اس پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول نہیں ہوتا تو نبی نہیں ہو سکتا. ہاں، اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام پر بھی اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، لیکن یہ وحی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ تو اللہ ایک نیک مسلمان کے دل میں بھی اچھی باتوں کا اطلاع فرماتا ہے. تو یہ وحی نہیں ہے. وحی تو وہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ فرشتہ ان کے سامنے لے کر آئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہے. اور نبی کو اس بات کا یقین ہوتا ہے تو اسی کو وحی کہیں گے. ورنہ تو کوئی بھی آدمی کسی کے پاس کسی بھی بحث میں جا کر کہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں تو کیا وہ اس کو یقین کر دے گا؟ نہیں یقین کرے گا. لیکن نبیوں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ آنے والا اللہ کا فرشتہ ہے اور اس نے اللہ عز و جل نے اس کے ذریعے کچھ تک پیغام پہنچایا ہے. اس بات کا پہلے نبی کو یقین ہوتا ہے. ورنہ اگر نبی ہی کو یقین نہ ہو تو پھر وہ دوسروں کو یقین کیسے دلا سکتا ہے؟ جب خود کو یقین ہوگا تو نبی کے لیے اس یقین کو پیدا کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، فرشتے کی بات سنتا ہے اور اللہ کا پیغام سنتا ہے. اس لیے ضروری ہے نبی کے لیے کہ اس پر وحی آتی ہو. اب چاہے وہ وحی فرشتوں کے ذریعے ہو یا بغیر فرشتوں کے واسطے سے. تو یہ نبی کی تعریف ہے جو بیان کی گئی کہ نبی وہ بشر ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، اسی کو نبی کہتے ہیں. اور نبی جو ہوتا ہے وہ صرف مرد ہوگا اور انسان ہوگا، کوئی جنات نبی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن رسول فرشتوں میں بھی ہوا کرتے ہیں. رسول صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان عقائد کو مضبوطی کے ساتھ سامنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں عقائد پر